السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا اور یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کو حکم دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے، اپنے نفس کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اور اسی سورت سے آیت نمبر 12 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ قرآن کریم کے آیات کے الفاظ سے اور ترجمہ سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہاں پر لقمان کا نام آیا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں کہ لقمان حکیم بول کر کے ایک بہت بڑے بزرگ اس ہوئے زمین پر گزرے ہیں۔ یہ جو صورت کریمہ ہے سورہ لقمان، یہ انہی کے نام پر ہے، لقمان کے ہی نام پر اس صورت کریمہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ یہ جو لقمان ہے یہ سیدنا حکیم لقمان ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، اور دلیلوں کی روشنی میں صحیح بات یہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، اور تاریخ اسلام کے ماہرین رجال اور جو اپنے علم و فن میں بڑے مضبوط ہیں، ان تمام لوگوں نے اس بات کی شہادت اور گواہی دی ہے قرائن، شواہد اور دلائل کی روشنی میں کہ سیدنا لقمان حکیم یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نیک انسان تھے۔ سامعین کرام، سیدنا لقمان حکیم، ان کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الطبری کے اندر امام سفیان ثوری سے، اور انہوں نے عشاز سے، اور انہوں نے اکرمہ سے روایت کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو لقمان تھے یہ حبشی تھے، حبشی، اور یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ کس چیز کا کام کرتے تھے؟ کارپینٹر۔ اپنے سفیر بھائی ہے نا، لکڑی کا کام کرنے والے، یہ کارپینٹر، وہ کارپینٹر تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے اس کو امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں امام ابن ابی حاتم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ میں نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے لقمان کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتلایا کہ وہ چھوٹے قد کے، سیاہ رنگ کے اور چپٹی ناک والے آدمی تھے، نوبہ برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اسی طرح سے امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام یحییٰ بن سعید الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ یحییٰ بن سعید الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لقمان ہے ان کا تعلق مصر سے تھا، اور ان کا رنگ سیاہ تھا، ان کے ہونٹ بڑے موٹے تھے، یعنی ناک چپٹی، ہونٹ موٹا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ شکل و صورت کے اعتبار سے اتنے اچھے نہیں تھے، حالانکہ ہر شکل بنایا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صورت خوبصورت اور اس طرح کی ایک بات ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو جو اب تک میں نے ان کے بارے میں اہل علم کے اقوال کو پیش کیا ہے، اس میں تین باتیں بہت ہی قابل توجہ ہے۔ ایک یہ کہ ان کا رنگ کالا تھا، گورا رنگ نہیں تھا۔ دوسرا، ان کی ناک چپٹی تھی۔ تیسرا، ان کا ہونٹ موٹا تھا۔ اور ایک اور بات، لمبے قد کے نہیں تھے بلکہ گڈے اور پست قد تھے وہ۔ سامعین کرام، لیکن ساتھ ہی ساتھ امام سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لقمان تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا تھا، حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ
امام اوزاعی کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الرحمن بن حرملہ نے بیان کیا کہ ایک سیاہ رنگ کا آدمی جو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ مسئلے مسائل لے کر کے آیا، وہ ذرا غمگین تھا. وہ غمگین اس بات سے تھا کہ اس کا رنگ سیاہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس روئے زمین پر 3 ایسے زبردست اور بہترین آدمی گزرے ہیں جن کا رنگ سیاہ تھا. اس میں سے ایک سیدنا بلال بن رباح حبشی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی اور مؤذن رسول. دوسرے مہجہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام. اور تیسرے نوبہ کے باشندے سیدنا لقمان حکیم، یہ بھی بلیک رنگ کے تھے، یہ نوبہ کے باشندے تھے، اور ان کی ناک وغیرہ جو چپٹی تھی ان کا رنگ بالکل کالا تھا. سامعین کرام، امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیدنا حکیم لقمان ہیں یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے علم و حکمت سے نوازا تھا. اہل علم نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ یا تو مصر کے باشندے تھے یا حبشہ کے باشندے تھے، بڑے ہی علم و حکمت والے تھے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے نبوت کے زمانے کو پایا. انہوں نے، اللہ نے ان کو علم و حکمت سے نوازا تھا. جیسا کہ آپ دیکھیے اللہ نے خود فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت سے نوازا. اور حکمت کی جو تفسیر اہل علم نے کی ہے، اس سے مراد فہم علم اور حکمت و دانائی. حکمت کا مطلب فہم علم، جو علم اللہ کا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کو سمجھنے کا فہم اللہ نے ان کو دیا تھا. اور حکمت و دانائی سے اللہ نے ان کو نوازا تھا. خوابوں کی تعبیر کی اصل حقیقت تک پہنچنے والے تھے سیدنا لقمان حکیم. محترم سامعین کرام، ان کے علم و حکمت کا ایک بہت ہی زبردست واقعہ ہے جو میں نے بارہا آپ لوگوں کے درمیان کبھی درس کے اندر بھی بیان کیا ہے اور کبھی جمعہ کے خطبے میں بھی بیان کیا ہے. اس واقعے کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر روایت کیا. اس روایت کو خالد ربعی سے انہوں نے روایت کیا. خالد ربعی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا لقمان حکیم جو تھے یہ حبشی غلام تھے، پیشے کے اعتبار سے کارپینٹر بڑھئی تھے. ان کے آقا نے ایک روز ان کو کہا، بہت ہی غور و فکر سے سننے کی بات ہے، ان کے آقا نے ایک روز ان سے کہا کہ جاؤ میرے لیے ایک بکری ذبح کرو. انہوں نے بکری ذبح کر دیا. جب بکری ذبح کر دیا تو کہا کہ اس میں سے 2 ایسے ٹکڑے لے کر کے آؤ جو پورے گوشت میں سب سے بہترین ٹکڑا ہو. لقمان حکیم گئے اور جانے کے بعد انہوں نے زبان اور دل دونوں نکل لیا اور لا کر کے بادشاہ کے سامنے، آقا کے سامنے رکھا. کہا کہ یہ سب سے بہترین ٹکڑا ہے. آقا نے لے لیا، پکایا ہوگا، کھا لیا ہوگا یا کچھ بھی ہوا ہوگا. ایک عرصہ گزر گیا، ایک لمبا عرصہ گزرا. لمبا عرصہ گزرنے کے بعد پھر انہوں نے لقمان حکیم کو یہ حکم دیا کہ جاؤ میرے لیے ایک بکری ذبح کرو. بکری ذبح کر دیا. بکری ذبح کرنے کے بعد کہا کہ اس میں سے 2 ایسے ٹکڑے گوشت کے لاؤ جو انتہائی بدترین ہو. گئے پھر سے زبان اور دل لے کے چلے آئے. کہا کہ پہلے بھی جب تم کو کہا تھا کہ بہترین جو ہے ٹکڑا لے کر کے آؤ گوشت کا تو تم جو ہے زبان اور دل لے کر کے آئے تھے، ابھی پھر کہا تو پھر زبان اور دل لے کر کے آئے. کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اگر یہ دونوں اچھا ہے نا تو سب اچھا ہے. دل بھی بہت اچھا ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے گا، دل کے اندر لوگوں کے لیے مختلف چیزوں کو پال لینا اور پھر اس کو بڑھاوا دینا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے وہ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. یاد رکھیے گا، لقمان حکیم نے ایسے ہی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں اچھا ہے تو پورا انسان اچھا ہے، اور اگر یہ دونوں خراب ہے تو پورا انسان خراب ہے. دل اگر خراب ہے تو ختم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا اگر وہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے، اور وہ دل ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا انسان ہی خراب ہے. تو لقمان حکیم نے یہ بات کہا، اور اس بات کو بیان کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر الطبری کے حوالے سے ایک اور روایت بیان کیا کہ امام شعبہ نے امام حکم سے اور انہوں نے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ سیدنا لقمان حکیم اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے. محترم سامعین کرام، یہ سیدنا لقمان حکیم کا ہم نے آپ کے سامنے انٹروڈکشن دیا. اللہ کے بڑے برگزیدہ انسان تھے، اور انہوں نے
اپنے بیٹے کو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک ایسی تعلیم سے نوازا کہ پوری تعلیم کو ایک گلدستے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں نازل فرمایا ہے، جو انشاءاللہ کل سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی ہم لوگ ہوتے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بیٹے کے لیے دنیا سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، بیٹے کے لیے دنیا سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، دین کے تعلیم سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، اپنے توحید سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، جو بیٹا ہمارا ہے اس کے لیے یہی کرنا ہے، ہماری یہ سوچ ہے۔ لیکن نہیں، یاد رکھیے گا، جب ہم قبر کے اندر جائیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہے، نہ ہمارا بیٹا جائے گا، نہ ہماری بیوی جائے گی، نہ ہمارے بچے جانے والے، کوئی جانے والا نہیں۔ قبر کے اندر جب ہم جائیں گے تو صرف ہم جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کے اس پورے تعلیمی گلدستے کو اس قرآن کریم کے اندر آیات کی شکل میں نازل فرمایا ہے، جو انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن یہاں پر ان کا انٹروڈکشن اس لیے دیا تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ اتنے برگزیدہ انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو، ان کی تعلیم کو قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور تحقیق ہم نے لقمان کو دانائی بخشی، یعنی حکمت سے نوازا۔ حکمت سے مراد جیسا کہ ہم نے بتلایا علم کا فہم اور تعبیر، خواب کی تعبیر میں مہارت، اللہ نے اتنا ان کو نوازا۔ سامعین کرام، اللہ نے کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی ان کو حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کس بات پر؟ علم پر، حکمت پر۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ جو چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے اس کی کوئی ویلیویشن نہیں ہے، چہرے کی خوبصورتی کی کوئی ویلیویشن نہیں ہے۔ لوگ آج کل اس کا ویلیو دیتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 4 چیزیں بہت ہی زیادہ طریقے سے اس میں مارکیبل ہے۔ ایک یہ کہ لقمان یہ حبشی تھے، دوسرا یہ کہ ان کا رنگ بالکل کالا تھا، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، ناک چپٹی تھی، قد بھی بڑا نہیں تھا، یعنی ملا جلا کر کے اس طرح کی خوبصورتی بالکل ان کے اندر نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو علم اور حکمت سے نوازا تو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ خوبصورتی ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ کا شکر خیر پر کیجئے، اللہ کا شکر علم پر کیجئے۔ خوبصورتی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے آزمائش ہے، دولت ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے آزمائش ہے۔ یاد رکھیے گا، لوگوں کو دھن دولت ملتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، باقی ٹائم میں کوئی الحمدللہ نہیں ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ یاد رکھیے گا، اللہ نے کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دیا کہ اس بات کے اوپر کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی تھا کیا؟ کبھی خوبصورتی پر دیکھا ان کو شکر ادا کرتے ہوئے؟ نہیں، علم پر انہوں نے شکر ادا کیا۔ جو اللہ نے نیکی سے نوازا، نیکیوں سے نوازا، ان کو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو تقویٰ دیا اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، انسان کا حسن ختم ہو جانے والا ہے، انسان کی دولت ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تقویٰ دیتا ہے اور جو علم دیتا ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ اسی لیے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، تحقیق کہ ہم نے لقمان کو علم سے نوازا، حکمت سے نوازا، خوابوں کی تعبیر کی مہارت سے نوازا۔ کیوں؟ انشکر اللہ، تاکہ ہم اس کو حکم دے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یاد رکھیے، اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے اس سے اللہ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، تو اس سے اللہ کو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا شکر ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ خالی الحمدللہ کہہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر فعل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا دل، ہماری زبان، ہمارا جسم، ہمارے جسم کے روئیں، یہ تمام کے تمام ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے فرما برداری میں لگے، یہ اصل میں اللہ کا شکر ہے، یہ اصل میں اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، یعنی شکر کرنے کا اجر و ثواب ہم ہی کو ملے گا اگر ہم شکر کریں گے تو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت سے پہلے سورۃ الروم کے اندر آیت نمبر 44 میں فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، جو آدمی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کامیابی کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جو آدمی نیک عمل نہیں کرتا اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، چاہے وہ دنیا میں دولت کا انبار لگا لے، چاہے بہت بڑے پوسٹ پر پہنچ جائے،
پوسٹ پر پہنچنے کو بھی لوگ عزت سمجھتے ہیں. ابھی میں نے عبید اللہ بھائی کی عزت کر دیا تو سمجھے گا ہماری عزت ہے. کوئی اس سے کوئی عزت نہیں ملنا. عزت دینے والا اللہ ہے. عزت دینے والا صرف میرا رب ہے. بس دنیا میں کسی کے اندر وہ اوقات نہیں ہے کہ وہ ہم کو عزت دے دے. کسی کے اوقات نہیں ہے. ہمارا رب مجھ کو عزت دینے والا ہے, اور جس کو رب عزت دے دے گا اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. لہذا جو ہم شکر ادا کریں گے اس کا اجر و ثواب ہم کو ملے گا. اللہ کو اس سے کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آگے مزید کہا وَمَن كَفَرَ, اور جو آدمی ناشکری کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ, تو اللہ بے نیاز ہے, حمید اور قابل تعریف ہے. اگر ہم اللہ کی تعریف نہیں بھی کریں گے تو اللہ قابل تعریف ہے. پوری دنیا مل کر کے اللہ کی ناشکری کرے, اللہ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے اور ہر چیز سے بے نیاز ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اب آگے سے انہی تعلیمات کا گلدستہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کل سے اللہ کی توفیق سے پیش کیا جائے گا, جو ہم میں سے ہر بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے اور ہر چھوٹوں کے لیے بھی ضروری ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس تعلیم کی اہمیت کو سمجھے تب, وگرنہ جو آدمی ان چیزوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے رستے کھلے ہوئے ہیں, وہ جدھر چاہے جا سکتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.